جہاں علم کی طرف پیش رفت کرنا ہے وہاں صرف علم ہی حاصل نہیں کرنا، علم کی طرف قدم ہی نہیں بڑھانا، بلکہ قرآن کی اس آیت پر عمل کرنا ہے، فاستبقوا الخیرات، بھلائی کے معاملے میں دنیا سے آگے نکل جاؤ، ایجوکیشن کے اندر دنیا سے آگے نکل جاؤ، اس لیے کہ تمہارا تعلق رب سے جڑا ہوا ہے۔ اگر تم نے علم کی طرف پیش قدمی کی، علم کی طرف تم نے قدم بڑھایا، اور پھر چند دنوں علم کا سفر طے کرنے کے بعد اگر اپنے مقصد کو تم نے فراموش کر دیا، تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ تمہارا سفر تمہیں منزل مقصود تک نہیں پہنچا سکتا۔ کیا یہ بات سچ نہیں کہ ہمارے بہت سارے نوجوان کالج کی دہلیز پر قدم رکھنے کے بعد لڑکیوں کے چکر میں پھنس جاتے ہیں، ان کی محبت میں گرفتار ہو جاتے ہیں، عیاشیوں کے اڈوں پہ چلے جاتے ہیں، اور اس کے بعد ان کے ماں باپ کا خواب اور ان کا اپنا خواب چکنا چور ہوتا ہوا دکھائی دیتا ہے۔ اس لیے بہت سارے نوجوان میں نے ایسے بھی دیکھے ہیں جن کا ڈریم تھا وہ IAS بنے، جن کا ڈریم تھا وہ ڈاکٹر بنے، جن کا ڈریم تھا وہ ریسرچ اسکالر بنے، جن کا ڈریم تھا وہ اچھا عالم دین بنے، لیکن ان کی غلط صحبتوں کی بنیاد پر اور ان کی غلط روش کی بنیاد پر ان کا خواب شرمندہ تعبیر نہ ہو سکا، اور پھر وہ ایسے بکھرے کہ دنیا سے آج اتنے پیچھے ہو گئے کہ ان کے ساتھی جنہوں نے مقصد کو پرائرٹی دی وہ آج ان کے سامنے بہت ترقی کی طرف گامزن نظر آتے ہیں، اور ان کا شمار پسماندہ لوگوں کے اندر ہوتا ہے، اور ان کا شمار اور ان کی پوزیشن، ان کا نام و نشان کہیں لیتا ہوا کوئی دنیا کا انسان نظر نہیں آتا۔ اگر آپ بیدار ہو گئے، اگر نوجوان بیدار ہو گیا، اپنے محلوں کے اندر، اپنے علاقوں کے اندر، اپنے اسکول کے اندر، اپنے کالج کے اندر، اپنی یونیورسٹی کے اندر، وہ صرف یہ نہ سوچے کہ مجھے پاس ہونا ہے، مجھے ڈگری حاصل کرنی ہے، وہ ہمیشہ یہ سوچے مجھے ٹاپر بننا ہے، مجھے ملک کی خدمت کرنی ہے، مجھے انسانوں کی خدمت کرنی ہے، مجھے دنیا کے اندر اسلام کا نام بھی روشن کرنا ہے، ماں باپ کا نام بھی روشن کرنا ہے، میں دنیا کے اندر اپنے مقصد کو بھول نہیں سکتا، اور محنت و مشقت کرے۔ میں یقین کے ساتھ کہتا ہوں ہمارا وہ ماضی جو 700 سال پہلے تھا پھر وہ ماضی پلٹ کر کے آ سکتا ہے۔ اے رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم کے دیوانوں، کیوں لوگ آپ کا استحسال کرتے ہیں؟ بہت سارے وہ لوگ جو ڈرگز کے سپلائر ہیں ایسے نوجوانوں کو تلاش کرتے ہیں جو ڈرگ سپلائی کریں۔ وہ سپلائر کیسے بن جاتے ہیں؟ وہ نشے کے عادی کیسے بن جاتے ہیں؟ چند ٹکوں کی لالچ میں، جہالت کی وجہ سے، اچھے ماحول کے نہ ہونے کی وجہ سے، اور اسی کے ساتھ ساتھ دنیا کے شوق کی وجہ سے اور اللہ کے خوف سے عاری ہونے کی وجہ سے، آخرت کے ڈر سے بے باک ہونے کی وجہ سے، بے نیاز ہونے کی وجہ سے ان کا قدم پھسل جاتا ہے اور لوگ ان کا استحصال کرتے ہیں۔ نتیجتاً ڈرگ کا جو سپلائر ہوتا ہے، ڈرگ بیچنے والا، وہ تو پکڑا جاتا ہے، لیکن ڈرگ کا جو اصل ڈیلر ہے وہ تو عیش قدوں کے اندر اپنی زندگی گزارتا نظر آتا ہے۔ کیوں یہ سارے کام ہوتے ہیں؟ جہالت کی وجہ سے، بد اخلاق ہونے کی وجہ سے۔ آج میں آپ کو چند ضروری باتیں آپ کی سماعتوں کے حوالے کرنا چاہوں گا، اور صرف مرض نہیں بتاؤں گا بلکہ انشاءاللہ قرآن و حدیث کی روشنی میں اس مرض کا علاج بھی بتانے کی انشاءاللہ کوشش کروں گا، تاکہ آج جب یہاں سے اٹھیں آپ تو ایک نئے جذبے کے ساتھ اٹھیں، اس لیے کہ کسی قوم کا نوجوان جب بیدار ہو جاتا ہے تو اس قوم میں انقلاب پیدا ہو جاتا ہے اور اس قوم کی تقدیر سنور جاتی ہے۔ آئیے سب سے پہلے
दो अजीम खिताबात आपने एजुकेशन के सिलसिले में सुने। मैं उसी एजुकेशन के हवाले से एक बात आपके सामने पेश करूं, लेकिन उस बात को पेश करने से पहले मैं हदिया तबरीक पेश करता हूं खानकाहे माररा के उस अजीम सपूत को जिसने ये अजीम नारा अता फरमाया, आधी रोटी खाएंगे बच्चों को पढ़ाएंगे। इस नारे में जाजिबियत भी है, इस नारे में पैगाम भी है और इस नारे में दर्स भी है। अगर हम अपनी अय्याशी को छोड़कर आधी रोटी खाकर अपने बच्चों को पढ़ाने की कोशिश करें तो मैं यकीन के साथ कहता हूं हमारे मुआशरे में कोई जाहिल नहीं रह सकता। आइए मैं आपको बताऊं, कल रईसुल मुफस्सिरीन ने अपने खिताब में फरमाया कि मैं तो आज तक अपने आप को तालिबे इल्म ही महसूस करता हूं, और उसके बाद उन्होंने एक हदीस कोट की कि गहवारे से लेकर कब्र तक इल्म हासिल करो, यह हुजूर का फरमान है। अब आइए इस फरमान पर अमल किस तरीके से हमारे असलाफ ने किया, खास तौर पर इमाम आजम अबू हनीफा रहमतुल्लाह ताला अलैह के शागिर्द खास हजरत इमाम अबू यूसुफ रहमतुल्लाह ताला अलैह ने। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, क्या यह जज्बा आपके अंदर है जो बात में भी अर्ज करने जा रहा हूं? इस वाक़े की रोशनी में अपनी कैफियत को महसूस करें और अपने अंदर झांक करके देखें। इमाम अबू यूसुफ रहमतुल्लाह ताला अलैह बिस्तरे मर्ग पर हैं। अब रूह निकलेगी तब रूह निकलेगी, एक अजीब कैफियत से दो चार हैं। ऐसी सिचुएशन में उनके हम असर एक आलिम तशरीफ लाए, बीमार मिजाज पुरसिश के लिए आए, इयादत के लिए आए। पूछा अबू यूसुफ कैसे हो? उन्होंने कहा अल्हम्दुलिल्लाह। और उसके बाद सिचुएशन यह है कि बस सकरात जैसी पोजीशन के अब रूह निकलेगी तब रूह निकलेगी, लेकिन ऐसी सिचुएशन में इमाम अबू यूसुफ उठ करके बैठ जाते हैं और आने वाले उस आलिम से पूछते हैं कि जरा ये बताइए कि रमी जमार सवारी पर अफजल है या पैदल अफजल है? वो आलिम फरमाते हैं अबू यूसुफ तुम्हारी तबीयत मुज़ाकरे की नहीं है, तुम्हें आराम की जरूरत है। इरशाद फरमाते हैं आपकी बात तो सही है, लेकिन मेरे नबी ने कहा है कि कब्र की गोद तक पहुंचते पहुंचते इल्म हासिल करते रहो। तो अभी मैं कब्र के अंदर नहीं पहुंचा हूं, सोचता हूं कि कुछ इल्म हासिल करके कब्र तक पहुंचूं ताकि मेरे नबी के इरशाद पर अमल हो जाए। आज तवानाई के बावजूद, वक्त होने के बावजूद, सोर्सेज ऑफ एजुकेशन होने के बावजूद आज हमारी नौजवान नस्ल तालीम की तरफ नहीं बढ़ रही। हमारे मुल्क की पोजीशन आईटी की फील्ड के अंदर इस वक्त दुनिया की नुमाइंदगी करने वाली पोजीशन है। 100 के रैंक्स के अंदर हिंदुस्तान की 5 बड़ी यूनिवर्सिटी का नाम आता है। मुझसे आज मीडिया वालों ने एक क्वेश्चन किया, उसमें एक सवाल यह भी था कि मुसलमान की माली पोजीशन इतनी अच्छी नहीं कि हायर एजुकेशन हासिल कर सके, तो कैसे वो जाएगा? मैंने कहा याद रखिए, अल्लाह ने कोई काम और कोई जिम्मेदारी ऐसी नहीं दी जो बंदा पूरा ना कर सकता हो। आप अपने तायुशात की चीजों को कम कर दें और अपना पूरा पैसा अपने बच्चे की तालीम पर लगाएं, तो आज भी हमारे पास ऐसे सोर्सेज हैं कि आज बच्चा आला तालीम हासिल करके अपना मकाम बना सकता है। मैं बहुत सारे ऐसे बच्चों को जानता हूं जो स्ट्रीट लाइट के अंदर बैठकर जिन्होंने एजुकेशन हासिल किया और उसके बाद आज आईपीएस आईएएस ऑफिसर बनकर के अपनी जिंदगी गुजार रहे हैं। बहुत सारे ऐसे उलमा को हमने देखा जिन्होंने एक एक वक्त का खाना खाकर इल्म हासिल किया, चटाई पर सोए, पत्थर को तकिया बनाया और उसके बाद इल्म हासिल करके दुनिया को उन्होंने फायदा पहुंचाया। मुझे याद आ रहा है हजरत इमाम मालिक का एक कौल कि हजरत इमाम मालिक
رضی اللہ المولا تبارک و تعالی عنہ رات کے وقت کتاب لکھ رہے تھے، کتاب کا مطالعہ کر رہے تھے، غنودگی طاری ہوئی، پانی چہرے پر چھڑکا اور اس کتاب کو ہٹا کر دوسری کتاب لے لی، پھر غنودگی طاری ہوئی، پانی چہرے پر چھڑکا، اس کتاب کو کنارے کیا، دوسرے سبجیکٹ کی کتاب لے لی۔ شاگرد نے پوچھا حضور جب اتنی نیند آ رہی ہے تو تھوڑا سو جائیں نا۔ جواب سنیے، بڑا آسان لگتا ہے ان علماء کو آپ کو دیکھنا اور سننا، اور درس گاہوں کے اندر ان کا درس دینا آپ کو لگتا ہے ان کو کوئی تکلیف نہیں ہوتی، لیکن سنو، امام مالک نے جواب دیا تم مجھے سونے کے لیے کہہ رہے ہو؟ قوم تو اس لیے مزے سے سو رہی ہے کہ ہم ان کی رہنمائی کریں گے، اگر ہم نے ان کی رہنمائی کے لیے علم اور مطالعہ نہیں کیا تو کل صبح ان کے مسئلے کا جواب کون دے گا؟ یہ قربانیاں ہیں۔ آپ ذرا سوچو، آج مسجدوں کے اندر پورا قرآن سنانے والے حافظ قرآن ان کو پورا قرآن سنا دیتے ہیں جو الف با تا سا نہیں جانتے۔ کبھی آپ نے سوچا ان بچوں نے قرآن یاد کرنے کے اندر کتنی قربانیاں پیش کی؟ کبھی آپ کو حج کے لیے جانا ہو اور حج کے ارکان و مسائل کے سلسلے میں عدم واقفیت کی بنیاد پر لاکھوں روپے کے خرچ کرنے کے باوجود ایک معمولی سی غلطی کی بنیاد پر آپ حج کے فرض سے سبکدوش نہیں ہو سکتے اور آپ کا حج کمپلیٹ نہیں ہوگا، کون رہنمائی کرتا ہے؟ یہ علماء رہنمائی کرتے ہیں۔ لیکن سوچ بگاڑ دی گئی، مینٹلٹی بگاڑ دی گئی، فکر کے اوپر یلغار آئی، اور آج کا پیدائشی مسلمان علماء پر کرٹیسائز کر رہا ہے، علماء کے لیے بدگوئی کر رہا ہے۔ ارے سنو، کسی قبرستان کے اندر اگر کوئی جا کر فاتحہ پڑھے، مغفرت کی دعا کرے، کانفیڈینشلی نہیں کہا جا سکتا کہ جس کے لیے مغفرت کی دعا کی گئی ہے اس کی مغفرت ہو جائے گی۔ قبرستان میں جا کر ایک آرڈینری انسان اگر جا کر کے دعا کرے، کانفیڈینشلی نہیں کہا جا سکتا کہ اس کی مغفرت ہو جائے گی، لیکن حضور فرماتے ہیں کسی قبرستان کے قریب سے اگر کوئی عالم دین گزر جائے تو اللہ 40 روز تک کے لیے قبر والوں پر سے عذاب کو اٹھا لیتا ہے۔ تم ان کی ناقدری کر رہے ہو، تم سازشوں کے شکار ہو رہے ہو، نائبین رسول کا مذاق اڑا رہے ہو، اس لیے کہ تم علم نہیں جان، تمہارے پاس علم نہیں۔ تو آج ضرورت ہے دینی ایجوکیشن کی طرف بھی بڑھو اور دنیاوی ایجوکیشن کی طرف بھی بڑھو۔